ہیلتھ کیئر سروسز میں اصلاحات کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں 2015 میں جب کہ صوبے بھر میں پی ٹی آئی کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو ایک قانون لاگو کیا گیا جس کا نام تھا خیبر پختونخوا میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ریفارمز ایکٹ 2015، یعنی میڈیکل انسٹیٹیوشنز میں اصلاحات جو ہیں اس قانون کے ذریعے انٹروڈیوس کی گئی۔ جہاں تک میڈیکل انسٹیٹیوشنز کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں ایک بات واضح ہونی چاہیے، اس ایکٹ کا ایک مقصد تھا، اور اس مقصد کے تحت ایک تو یہ تھا کہ اٹانومی جو ہے وہ دینی ہے جو گورنمنٹ کی ملکیت میں، یعنی گورنمنٹ جو اون کرتی ہے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز کو، اور ان کو جو کہ ایفیلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ، ان کو اٹانومی دی جائے، ان کی پرفارمنس کو بہتر بنایا جائے، ان کی جو افیکٹونیس ہے، امپیکٹ جو ہے وہ انہانس کیا جائے، ایفیشنسی کو بہتر بنایا جائے، اور ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے تاکہ بہتر انداز سے کوالٹی ہیلتھ کیئر سروسز جو ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو فراہم کی جائے۔ اس مقصد کے لیے یہ قانون 19 جنوری 2015 کو لاگو کیا گیا۔ یقینی طور پہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ایک اہم ترین لیجسلیشن ہے، جس کا اثر پبلک ایٹ لارج پہ بھی پڑتا ہے، اور جو ہماری ہیلتھ کیئر کے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی قابل مواخذہ ٹھہرتی ہے، اور اس میں مانیٹرنگ آپ سمجھ لیں، اس میں ذمہ داریوں کا تعین کرنا، ذمہ داریوں کو نافذ کرنا، پھر رسپانس فیکٹر کو گیدر کرنا، ایفیشنسی کو اس طریقے سے بہتر بنانا کہ کوالٹی ہیلتھ کیئر میسر کی جائے، یہ مقصد تھا اس لیجسلیشن کا۔ یہ لیجسلیشن 19 جنوری 2015 کو نافذ العمل ٹھہری۔ اب جب کہ ایسا ہو گیا تو پھر یہ ضروری تھا کہ یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ صوبہ بھر میں ہوگا، اور اس کی جو شقیں ہیں وہ شقیں جو ہیں نافذ العمل ہوں گی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز پہ جو کہ پبلک سیکٹر میں ہے، اور دیگر اداروں پہ جو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گی علی الترتیب اس مقصد کے لیے۔ ایک بہترین لیجسلیشن جو ہے وہ اس ڈاکومنٹ کی صورت میں کی گئی۔ اس ایکٹ میں، اس مسودے میں 26 سیکشنز ہیں، اور ان 26 سیکشنز میں جو پرنسپلز آف لا ہیں، میکنزم جس کے تحت اس ایکٹ نے چلنا ہے، وہ تمام کا تمام پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اور ایک بات جو کہ اس کے سیکشن 25 میں واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس سبجیکٹ سے متعلق اگر دیگر قوانین بھی موجود ہیں فیلڈ میں، تو اب چونکہ یہ قانون آ گیا ہے تو ان سب پہ اس قانون کو سبقت ہوگی، یعنی اسی قانون پہ عمل کیا جائے گا۔ اور اگر پہلے سے کوئی دوسرا قانون موجود ہے اور وہ انکنسسٹنٹ ہے اس قانون سے، یعنی یہ قانون کچھ اور کہہ رہا ہے اور متعلقہ کسی اور قانون میں کوئی اور بات کی گئی ہے، تو پھر ایسی صورتحال بھی جب آئے گی تو اس وقت بھی یہ جو قانون ہے، یہ جو ایکٹ ہے 2015 کا، اس کو سبقت حاصل ہوگی اور وہ جو ہے قابل عمل ٹھہرے گا، یعنی کلی طور پہ اوور رائڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ اس قانون کو حاصل ہوگا۔ تو یہ پرائم لا جو ہے اسے سمجھ لیجئے کہ یہ پرائم لا ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ سیکشن 26 میں بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو قوانین موجود تھے وہ تھے ایوب میڈیکل کالج بورڈ آف گورننس آرڈیننس 1978، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا انسٹیٹیوٹ آف آپتھالمک سائنسز آرڈیننس 1999 کا تھا، اور خیبر پختونخوا میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز اینڈ ریگولیشنز تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، اس قانون کے آنے کے بعد ریپیل ہو گئے۔ سو یہ واضح کر دوں کہ ان قوانین کو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ یہ تھے ہی نہیں۔ ایک اور بات بھی میں یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں، چونکہ وہ قانونی نکتہ ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں یا محکموں میں زیر تجویز ہوتے ہیں، اور وہ ابھی دیکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا قانون آ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں در حقیقت طریقہ کار یہ ہے کہ جو معاملات پینڈنگ چلے آ رہے ہوتے ہیں نا، جن پہ فیصلہ ہونے کو ہوتا ہے اور یہ نیا قانون آتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ والے معاملات اسی پچھلے قانون کے تحت چلتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک پینڈنگ میٹر ہوتا ہے، یعنی جس تاریخ کو اس قانون کا اطلاق ہوا اس سے پہلے اگر کوئی کام پینڈنگ چلا آ رہا ہے، زیر تجویز ہے متعلقہ فورم پہ، تو اس کو ڈیل کیا جائے گا اسی قانون کے تحت جس قانون کے تحت وہ انیشیٹو لیا گیا تھا۔ سو یہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ قانون کا اطلاق اسی قانون کا ہوگا، چونکہ یہ ایک اسپیشل لا ہے، اور جن قوانین کو منسوخ کر دیا وہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے۔ میں اب آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پرنسپل لا، اسپیشل لا کہیں یا پرنسپل لا، اس میں قانونی اصول ہوتے ہیں جو کہ سیکشنز کی صورت میں آپ کو دے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ قابل عمل ٹھہرتے ہیں یا ان پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے یا انیبلنگ میکنزم جو ہے وہ پرووائڈ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے لیے رولز بنتے ہیں۔ سو یہ، اور رولز بنانے کا جو اختیار ہے وہ بھی در حقیقت قانون ہی دیتا ہے، اور اس کے لیے اسی قانون کی جو شق نمبر 23 ہے، یعنی سیکشن نمبر 23، وہ حق دیتا ہے کہ اس قانون پہ عمل درآمد کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے، رولز بنائے جائیں، قواعد بنائے جائیں، تاکہ اس قانون پہ عمل درآمد ممکن ہو سکے۔ یہ جو رولز بنائے جاتے ہیں، اس رول کو کہیں یا ان رولز کو کہیں، اس کو بنانے کا اختیار جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا رولز بنانے کے بعد جو ہے پابند ہوتی ہے کہ اسے آفیشیل گزٹ میں شائع کرے۔ اسی طریقے سے جو قانون بنتا ہے وہ بھی اس وقت قانون شمار ہوتا ہے جب آفیشیل گزٹ میں اسے پبلش کر دیا جاتا ہے۔ سو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، جب تک وہ قواعد یا قانون وہ آفیشیل گزٹ میں نہیں آئے گا تو وہ جو ہے قانون نہیں گردانا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کون بناتا ہے؟ لیجسلیچر بناتی ہے۔ صوبائی نوعیت کا قانون ہے تو صوبائی اسمبلی بنائے گی، اور پھر رولز جو ہیں وہ بنائے گی گورنمنٹ، اور کس اختیار کے تحت بنائے گی؟ سیکشن 23 کے تحت بنائے گی، اور سیکشن 23 جو ہے وہ اختیار دیتا ہے گورنمنٹ کو کہ جی آپ رولز بنائیں فار دی انیبلنگ میکنزم آف دا لا، اس لیے کہ جو افیکٹونیس آتی ہے، اس پہ عمل درآمد جو ممکن ہوتا ہے قانون پہ، اس کے لیے رولز درکار ہوتے ہیں۔ سو اس لیے وہ جو رولز ہیں وہ بھی بنائے جانے کا جو سسٹم ہے وہ لا میں دیا گیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بھی جان لیں کہ باقاعدہ رولز بنائے گئے ہیں 2015 میں، اور اسے کہتے ہیں خیبر پختونخوا پروونس میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن رول 2015۔ سو لا بھی موجود ہے، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے رولز بھی موجود ہیں۔ یہ جو رولز بنتے ہیں تاکہ افیکٹ دیا جائے یا افیکٹونیس پیدا کی جائے ان قواعد کی، اس قانون کی جو کہ ایکٹ کی صورت میں آتے ہیں کہ ورکنگ میکنزم ڈیولپ ہو، اس کے علاوہ ریگولیشنز بنانے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔
ریگولیشنز بنیادی طور پہ ضابطۂ کار کو آپ کہہ لیجئے، درمیان میں نئی نئی سچویشنز پیدا ہوتی ہیں، نئے نئے حالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے متعلق ایک علیحدہ پالیسی جو ہے وہ کنسیو کی جاتی ہے، اس پالیسی کے مطابق جو ہے جو درمیان میں ریکوائرڈ میکنزم ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں، قواعد بنائے جاتے ہیں۔ ان قواعد کا جو اختیار ہے وہ بیسیکلی اس طریقے سے ہے کہ دو طرح کی اصلاحات جو ہیں یہ اصطلاحات جو ہیں وہ قانون میں دی گئی ہیں۔ ایک تو بورڈ آف گورنرز ہے اور ایک پالیسی بورڈ ہے۔ بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ موجود ہوتا ہے میڈیکل انسٹیٹیوشنز کا، اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو پالیسی بورڈ ہے وہ اس کا جو کام بنتا ہے وہ سیکشن 4A کے تحت بنتا ہے، پھر اس کا سب سیکشن 4 ہے، پھر اس کی کلاس ڈی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بورڈ پالیسی بورڈ بنا ہے نا، یہ آپ کے حالات کو دیکھے گا، اس کے لیے کوئی پالیسی جو ہے وہ وضع کرے گا، وہ یہ دیکھے گی کہ یہ جو آلریڈی میکنزم چل رہا ہے یا جو طریقہ کار ہے اسے تبدیل کرنے کا معاملہ ہے، ہم نے امینڈ کرنا ہے ایک سسٹم کو، نئی پالیسی کے تحت ایک ڈرائیو جو ہے وہ انیشیٹ کرنی ہے، ریکوائرڈ حالات کے مطابق جو ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے ہیں، تو وہ پھر سیکشن 4A کے تحت جو پالیسی بورڈ ہے نا وہ جو ہے وہ بنائے گا، ان ریگولیشنز کو کنسیو کرے گا اور پھر ریکمنڈ کرے گا بورڈ آف گورنرز کو۔ اور بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ سیکشن 5 میں جو ہے اسی قانون کے بیان کیا گیا ہے، اور بورڈ آف گورنرز ان ریکمنڈیشنز کے مطابق جو ہے وہ ریگولیشنز بنائیں گی، اور وہ ریگولیشنز جو ہیں پھر نافذ العمل ہوں گی، اس پہ عمل کرنا ہوگا تاکہ جو پالیسی بنائی گئی ہے، جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے، جو نظام لے کے چلنا ہے، جو معاملات ایک خاص انداز سے چلانے ہیں، وہ جو اصلاحات کرنی ہیں، وہ تمام جو ہے وہ پھر بورڈ جو ہے وہ ریگولیٹ کرے گا سیکشن 5 کے تحت پالیسی بورڈ کی ریکمنڈیشنز کے مطابق۔ تو تب جو ہے وہ نظام آگے چلے گا، اور اس طریقے سے ایکسکلوسیولی سسٹم جو ہے وہ چلے گا، یعنی ایکٹ آ گیا پہلے، وہ بھی آفیشلی گزٹڈ ہو گیا، پھر رولز آ گیا کہ اس قانون کی شک کو ہم نے قابل عمل، اس پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے وہ آپ کو رولز میں ملے گا، پھر درمیان میں نظام جو ہے اس کو فعال بنانے کے لیے کون سی تبدیلیاں لانی ہیں، کیا روز بروز کے جو ہے وہ ڈائریکٹیوز آنے ہیں، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا انہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے، تو وہ تمام ریگولیشن جو ہے وہ پالیسی بورڈ جو ہے سپروائزری اس کی ایک پوزیشن ہے وہ ریکمنڈ کرے گی، اور اس کی روشنی میں سیکشن 5 کے تحت جو بورڈ ہے گورنرز کا وہ اسے اپروو کرے گا، اور پھر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ یہ ایک سسٹم جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے اس قانون میں۔ سیکشن 5 کے تحت جو بورڈ آف گورنرز بنایا جائے گا نا، تو وہ ہر میڈیکل انسٹیٹیوشنز کا اپنا اپنا بورڈ ہوگا، اور اس بورڈ کے ممبرز جو ہیں بورڈ آف گورنرز کے کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 ہوں گے۔ ان کا تقرر جو ہے وہ کون کرے گا؟ وہ چیف منسٹر یعنی وزیر اعلیٰ صاحب کریں گے، اور ان کو ریکمنڈ کرے گا کون؟ سرچ اینڈ نامینیشن کمیٹی ہوگی ایک، اور وہ جو ہے ایک نام تجویز کرے گی، انہیں ریکمنڈ کرے گی، اور جو ہے اس کے مطابق وہ تجویز چیف منسٹر جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو ہر میڈیکل انسٹیٹیوشن کا جو اپنا بورڈ آف گورنرز ہوگا، اس کے تقرر کا کام وزیر اعلیٰ صاحب سر انجام دیں گے۔ اچھا دیکھیں، یہ جو ممبرز ہیں نا یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو میں نے کہا 3 سے لے کے 7 افراد تک ہو سکتے ہیں نا، تو ان میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں ایک ایپٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ وہ خاص طور پہ ہاسپٹلز جو ہیں ان کی سروسز میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہوں، انوالو کرنے کی خواہش رکھتے ہوں کہ وہ سسٹم کو بہتر بنائیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہمارے سسٹم میں ہاسپٹلز کو پبلک سروس کا ایک بہت بڑا ایک فورم سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ کنٹریبیوشنز کو لوگ عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ سو اس میں ٹیکنیکل اور پروفیشنل جو لوگ ہیں، ایکسپرٹ جو ہیں،
وہ اس کے ممبر بن سکتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ اس میں آ سکتے ہیں جو کہ سروسز کے مختلف شعبوں میں فراہم کر سکیں، مثال کے طور پہ لیگل سروسز پرووائڈ کر سکیں، فائنینشیل سروسز میں اپنی کنٹریبیوشن دے سکیں، اکنامک اور مینجمنٹ ایریاز میں جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکیں، پھر وہ پبلک ریپرزینٹیوز بھی ہو سکتے ہیں اور بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اوورال ایک ویو رکھتے ہیں، اسکلز رکھتے ہیں، پریکٹیکل ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اور وہ سسٹم کو بہتر بنانے میں گڈ گورننس کے لیے اپنا کردار سر انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ خاصیتیں ان لوگوں میں ہونی چاہیے۔ ایپٹیٹیوڈ لازم ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ سروس کا اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کا، میڈیکل انسٹیٹیوشن کے ماحول کو بہتر بنانے کا ایک مزاج رکھتا ہو، اور تبھی وہ فعال ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب تجاویز جاتی ہیں چیف منسٹر کے پاس، تو چیف منسٹر جو ہیں وہ بہرحال ان میں سے ناموں کا وہ کو فائنل کرتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ لوگ جو ہیں ہر میڈیکل انسٹیٹیوشن میں اپنے متعلقہ بورڈ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں نے یہی کوشش کی ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کر کے اس قانون کی شکوں کو، اس قانون کے مزاج کو، اس قانون کے میسج کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میرا نام محمد معظم بٹ ہے، اور میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، پروفیشنل لائر ہوں، اور میں نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ہیو لیوڈ ایکسپیرئنس اینڈ ہیو گاٹ دی ایکسپرٹی۔ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ قانون کی بنیاد پہ ماحول کو، مزاج کو، سوسائٹی کو مضبوط بنایا جائے۔ میری اس پہلی ویڈیو کا مقصد آپ کو آگاہ کرنا تھا، شناسا کرنا تھا کہ آپ کو اس قانون سے رغبت حاصل ہو۔ یہاں پہ میں روکتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں باقی جو پہلو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مختصراً میں کہوں، یہ قانون ہے، اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے اونڈ انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو ان سے ایفیلیٹڈ ہیں، ان کے نظام کو بہتر و فعال بنایا جائے، کیپیسٹی کو انہانس کیا جائے، کوالٹی میڈیکل سروسز کو یقینی بنایا جائے، ایکسپرٹیز میں اضافہ کیا جائے، ماحول کو بہتر کیا جائے، روز افزوں بہتر فیصلے کیے جائیں ہاسپٹلس کے اور ان اداروں کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس کے لیے جو ہے یہ پورا ایک نظام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ قانون سب پہ فائق قانون ہے۔ سابقہ جو قوانین ہیں اس قانون نے ان کو منسوخ کر دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو پینڈنگ میٹرز ہیں جو چل رہے ہیں کسی بھی فورم پہ، وہ بہرحال اس پرانے نظم کے تحت چلیں گے۔ اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہے اس کا۔ اس کے پورے نظام کو چلانے کے لیے بنیادی طور پہ بورڈ کو تشکیل دیا گیا ہے۔ ہر میڈیکل انسٹیٹیوشن میں اپنا جو بورڈ آف گورنرز ہے، اور پھر اس کے علاوہ پالیسی بورڈ ہے، یعنی ایک تھنک ٹینک ہے جو سوچے گا بھی اور سپرویژن کو بھی کنسیو کرے گا اور ریکمنڈیشنز دے گا، اور بورڈ اس کی روشنی میں جو ہے وہ جو ہے ضابطۂ کار بنائے گا۔ قانون پھر رولز بھی بنے ہوئے ہیں اور ریگولیشنز بنانے کا نظم بھی موجود ہے۔ یہ میری گزارش تھی جو میں نے آج آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔